افدی صاحب نے کل کھل کے آن کیا کہ ہاں یہ انہوں نے کرایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہاں وہ یہ کر رہے ہیں، اور ہاں یہ وہ کریں گے، تو اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب تک اس عدالت میں محسن اختر کیانی صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، ارباب محمد طاہر صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز خان صاحب، سمن رفعت امتیاز صاحب موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ فتح نہیں کر سکتے. آپ ایک عامر فاروق تو کیا 10 عامر فاروق بٹھا دیں، آپ ایک سرفراز ڈوگر تو کیا 50 سرفراز ڈوگر بٹھا دیں، صرف ان ججز کی انا کو توڑنے کے لیے، عدالت کو کنٹرول کرنے کے لیے، کورٹ پیکنگ کے لیے، جس کے اندر اگر 1% بھی ایسے جراثیم ہے کہ اپنے حلف سے وفا کر سکتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. 26 آئینی ترمیم کے تحت وہ جج کبھی جج نہیں لگ سکتا. مارچ کے بعد آپ کو نظر آ جائے بڑا کچھ ہونے والا ہے. 30 مارچ کے بعد آپ کو نظر آ جائے بڑا ہونے والا ہے. مزہ آئے گا، آپ کو مصروف ہو جائیں گے. آپ جنید اکبر اور علی حمزہ کو ناکام کرنے کے لیے بہت سے پس پردہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے، کیونکہ ان کی کامیابی چابی والے کھلونوں کے کریئر کا اختتام ہے. ویلکم جی، سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان. سر آلویز پلیئر ٹو ہوسٹ یو. ویلکم. صدیق صاحب بتائیے گا، آرمی چیف کو خط لکھ دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے خط لکھ دیا، معافی مانگ لی، مگر خط اگر پڑھیں اس کے مندرجات دیکھیں تو وہ بڑے خطرناک ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ عوام اور فوج میں خلیج ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو الیکشن ہیں اس میں ایجنسیز نے کردار ادا کیا چوری کرنے میں، پیکا ایکٹ کے اوپر کہا گیا، عدلیہ کی کمزوری، 26ویں آئینی ترمیم، ساری چیزوں کو لکھا گیا. یہ خط کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان نے خط میں کوئی ایک بھی جھوٹ بولا ہے نا، تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ہماری حکومت کے پاس یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ عمران خان کے خط کے اوپر ایک آزادانہ کمیشن بنا دیں اور ان ججز پہ مشتمل بنا دیں، لیکن اوپن اس کی کمیشن کی کارروائی کریں، اور اپنے ججز پہ مشتمل بنا لیں. مطلب دیکھیں نا کہ یحییٰ افدی صاحب کو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، نواز شریف زرداری نے سلیکٹ کیا کہ یہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، ہمیں یہ پسند ہیں، اور یہ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں. حالانکہ آج تک اس میرٹ کا نہیں پتہ چلا، اس کرائٹیریا کا نہیں پتہ چلا کہ کس کرائٹیریا پہ، کس میرٹ پہ ان کو چنا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے. تو وہ ان پہ مشتمل بنا لیں. اچھا، پھر امین الدین خان صاحب ہیں، ان کو نون لیگ نے پسند کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 17 ججوں میں سے ہمیں بہت پسند ہیں. دیکھ بھال کے نواز شریف نے، زرداری نے فیصلہ کیا کہ امین الدین خان جو ہیں وہ آئینی بینچ سے سربراہ ہوں گے. حالانکہ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ آئینی بینچ کے اندر جو ججز سلیکٹ کیے گئے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے، ان کی رپورٹڈ ججمنٹس کتنی ہیں. کوئی ایک بھی قابل ذکر رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے کنسٹیٹیوشنل ایشو کے اوپر امین الدین خان صاحب کی. اس کے باوجود ان کو سربراہ لگا دیا. جمال خان خیل صاحب ہیں، محمد علی مدد صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں، نعیم اختر افغان صاحب ہیں. یہ جو حکومت نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، زرداری اور شریف خاندان نے بیٹھ کے جو یہ آئینی بینچ کے ججز سلیکٹ کیے، انہی کے پاس ہی اوپن ٹرائل کروا لینا عمران خان کے اسی خط کا جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا ہے، ایک بھی جھوٹ ہے. یہ آئیڈیل ٹائم ہے، عمران خان کو جھوٹا ثابت کریں، کہیں کہ عمران خان نے اس میں جو 8 فروری کا ذکر کیا ہے وہ جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے. بالکل صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں اور ہم ثابت کریں گے. ہر وہ چیز جو عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار تھا، الیکشن کے بعد یہ تھا، اب یہ ہے، یہ کیا، یہ سارا جتنی چیزیں عمران خان نے لکھی ہیں، آپ کے پاس یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں، آزادانہ اس کا ٹرائل چلائیں، اوپن اس کا ٹرائل چلائیں، لائیو اس کی پروسیڈنگ دکھائیں، اور لائیو پروسیڈنگ دکھا کے اور آپ یہ ثابت کریں کہ جناب یہ وہ جھوٹ ہیں جو عمران خان نے بولے. ایکسپوز ہو جائے گا عمران خان. دیکھیں عمران خان کو اگر آپ نے ڈسکریڈٹ کرنا ہے نا، اس کو بہت آسان حل ہے. سارا دن ٹی وی چینلز پہ یہ بیانیہ چلتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اگر عمران خان نے واقعی کو جھوٹ بولا ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہے عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کا کہ اس کے لکھے ہوئے بات کو جھوٹا ثابت کر دیں. ڈسکریڈٹ ہو جائے گا عوام کی نظر میں. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بلوچ لاپتہ افراد کے تناظر میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں. ایک پورا ایک نیریٹو چلایا جاتا ہے کہ یہ جو بلوچستان سے جو لوگ لاپتہ ہونے کا جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور یہ وہ نیریٹو ہے جس کو کسی زمانہ جاہلیت میں ہم بھی خریدا کرتے تھے، ہم بھی اس کو پروپیگیٹ کیا کرتے تھے، ہم بھی اس کو آگے پھیلایا کرتے تھے. جھوٹ تھا یہ، لیکن ہم اس جھوٹ کو پھیلایا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت تھا، ہمارا ایکسپوئر نہیں تھا، ہمیں ادراک نہیں تھا، ہم آگاہی نہیں تھی، تو ہم بھی یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ آخر کچھ تو انہوں نے بھی کیا ہوگا نا کہ ان کو اٹھا لیا گیا بلوچستان. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جھوٹ ہم بھی یہ پھیلایا کرتے تھے کہ یہ جو بلوچستان سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، یہ اصل میں لاپتہ نہیں ہوتے، یہ خود ہی چلے جاتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے اندر. اچھا ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ یہ بات غلط ہے، ہاں 1 2 3 4 5 ایسے واقعات ہوں گے، لیکن میں بغیر صاحب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا زبردست طریقہ ہے. مارنگ بلوچ ہے نا، آپ کہتے ہیں مارنگ بلوچ ملک دشمن ہے، آپ کہتے ہیں منظور پشتین ملک دشمن ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی یہ بات خریدا کرتے تھے، ہم آگے یہ پروپیگیٹ بھی کیا کرتے تھے.
اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط تھے اور ہم اس لیے معافی بھی مانگتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے منظور پشتین کو اور مارنگ بلوچ کو اگر وہ ملک دشمن ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اس کا بہت آسان حل ہے، بہت آسان حل ہے، بہت آسان حل ہے. مارنگ بلوچ کو بٹھائیں، مارنگ بلوچ کو کہیں کہ اپنے 3 4 5 بندے لے کے آؤ، پینل پورا لے کے آؤ، ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ ان کا پینل بٹھائیں، ایک سائڈ پہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ آج کل آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں. آج کل تو میں حیران ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ کل سرفراز ڈوگر صاحب کو وہ جو ویلکم کیا گیا کورٹ روم میں، ہم بھی موجود تھے، ہم نے بھی اپنی گنہگار آنکھوں سے وہ عظیم پھولوں سے وہ دیکھی، ہم نے تقریب دیکھی، تو اس کے اوپر ایک دفاعی تجزیہ کار تجزیہ دے رہے تھے. سرفراز ڈوگر صاحب جج جو ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے جو اصول قواعد اور ضوابط ہیں اس کی دھجیاں اڑائی گئیں کہ کیمرے، حالانکہ عدالت کے اندر آپ کیمرہ نہیں نکال سکتے، آپ موبائل نہیں نکال سکتے، آپ تصویر نہیں لے سکتے، آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ بلایا گیا سب کو کہ آئیں لے کے آؤ، کون کیمرے لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کیمرہ نہیں تھا، آپ چلے جاتے تو کل آپ کا کیمرہ بھی ہوتا تھا. تو ہاں مس کر گئے. یہ معین صاحب کو نا الرٹ رکھا کریں اس طرح کی جو ملک گولڈن اپرچونٹیز ہیں، تو یہ سعادت آپ اس سے پیچھے نہ رہا کریں. اب وہ اس کے اوپر ایک دفاعی تجزیہ کار تجزیہ دے رہے تھے. کیا مقصد کیا دفاعی تجزیہ کار عدالت میں ججز کے؟ کیوں دفاعی تجزیہ کار عدالت کے اوپر بات نہیں کر سکتے؟ جنگ ہو رہی ہے عدالت بھائی، دفاعی تجزیہ کار کیوں نہیں بات کر سکتے؟ وہ کیا دفاعی؟ آپ یہاں بیٹھ کے وقار بگا سیاست.pk پہ بیٹھ کے سیاست پہ بھی بات کر رہے ہیں، معیشت پہ بھی بات کر رہے ہیں، دفاع پر بھی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز میں بھی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ کی نوکری ہے تو اس کی بھی نوکری ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو مبارکباد کے اوپر کر رہے تھے. تو خیر اس بات پہ آتے ہیں. آپ ایک سائڈ پہ مارنگ بلوچ وغیرہ کا پینل بٹھائیں، ایک سائڈ پہ دفاعی تجزیہ کاروں کا پینل بٹھائیں. آپ ثابت کریں پوری قوم کے سامنے، اور بڑے تحمل، بڑے دھیمے انداز سے، شاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مارنگ بلوچ کہتی ہے ہمارے یہ لوگ لاپتہ ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہم کہتے ہیں دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے. جب وہ یہ لسٹ دینا، وہیں پھنس جائے گی مارنگ بلوچ، ختم ہو جائے گی، ڈسکریڈٹ ہو جائے گی، جھوٹی ہو جائے گی. ادھر دفاعی تجزیہ کار عظیم بڑے نام ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے نام، جن کو پچھلے 2.5 سال میں اتنا ٹی وی چینلوں پہ بٹھایا گیا، لیکن آج تک ان کے نام لوگوں کو یاد نہیں ہوئے. یعنی اتنے وہ گزشتہ دنوں 190 ملین کیس کی ایک انکشافات کرنے کے لیے پریس کلب میں کسی کو بٹھایا گیا اور پھر سارے ٹی وی چینلز کو کہا گیا. اچھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی تحقیقاتی صحافی نے پریس کانفرنس کیا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وہ سٹوری کرتا ہوتا ہے اور دنیا ہلا دیتا ہے. اچھا، حکومتیں گراتا ہے سر. اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی بزنس مین آئے، امریکی بزنس مین، اور اس نے آگے پریس کانفرنس بھی کیا اور ٹاک شوز میں بھی گیا. یہ ساری چیزیں سیاست پہ کر رہا ہے، بزنس مین سیاست پہ، پاکستانی سیاست پہ. بغیر صاحب یہ چیزیں، نئی روایات اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، نئی جورسپروڈنس اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے عدالتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، عدالت میں جج فیصلے لکھتا ہے، بہرحال 75 سال میں تجربہ ہی کر رہے ہیں. یہ نیا تجربہ ہے، یہ پازیٹیو ہے نا یار. اگر آپ کے دفاعی تجزیہ کار عدالت میں سرفراز ڈوگر صاحب بات کریں، اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتا یار؟ وہ سب وہ ملٹری کورٹس میں چلا جائے نا، جہاں فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے تجزیے دے نا. بھائی وہ دفاعی تجزیہ کار ہے. اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہر چیز جو ہے بنتا ہے، ویسے عدالت بھی حالت جنگ میں. تو جہاں بھی حالت جنگ ہوگی وہاں پہ دفاعی تجزیہ کار کا رول ہوگا. اچھا، میں اس بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو بٹھائیں، مارنگ بلوچ کا دفاعی تجزیہ کار، جب وہ نام دینا کہ یہ ہمارے لاپتہ لوگ ہیں، ایک ایک کا بتائیں کہ یہ BLA کے ساتھ ہے، یہ فلانی تنظیم کے ساتھ ہے، یہ دہشت گرد ہے. مارنگ دفن ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، جھوٹی ثابت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی نا. منظور پشتین کو بٹھائیں کہ تم دعویٰ کرتے پھرے ہو کہ پشتونوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. بولو کہاں پہ ظلم ہوا ہے؟ بتاؤ کس کی چادر چاردیواری کے تقدس پامال ہوا ہے؟ بتاؤ. نہیں بتا سکے گا، جھوٹا ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ سچے ثابت ہو جائیں گے. دیکھیں، پیچھے چھپ کے اور سٹوریز فیڈ کر کے چلوانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اگر حقائق آپ کے پاس ہیں، آپ کی بات درست ہے، آپ اور دیکھیں ایک چیز، اس کے اوپر کوئی بھی کرے، چاہے وہ PTM کرے، چاہے وہ کوئی اور جماعت کرے، چاہے وہ PTI کا کوئی حامی کرے، چاہے وہ نون لیگ کا کوئی حامی بات کرے، اس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں. تنقید بھی ہوتی ہے، گالیاں بھی پڑتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شہداء کی تصدیق اور توہین برداشت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں جب کوئی ہمارا جوان شہید ہوتا ہے تو وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں،
وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے بے ہیں, نامی اکاؤنٹس ٹھیک ہے, ہیں اور وہ بہت کچھ کر اپنے رہے نام ہوتے کے ہیں. ساتھ بھی ہیں لوگ, ٹھیک ہے, Yes. جو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو خوشی منا رہے ہوتے ہیں. یہ اس چیز دیکھیں, یہ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا ہے. بھی نہیں چاہیے. اس کی دیکھیں, جس طرح سے ہم اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول, عدالتوں کے اندر ان کی مداخلت, پاکستان کے معاملات جو سویلینز کے ڈومین میں اس کی مداخلت کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم کریٹیسائز کرتے ہیں, وہیں پہ یہ چیز جو ہے نا, جہاں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, دفاع کا کام کر رہے ہیں, اور ان کے جوان وہ ہمارے جوان ہیں, شہید پوری قوم کے ہوتے ہیں, وہ ہمارے شہید ہیں, وہ فوج کے شہید نہیں ہیں, وہ ہمارے شہید ہیں, وہاں پہ بھی اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اس کو بھی ہم کریٹیسائز کریں گے, وہ بھی قابل مذمت ہے. تو لہٰذا بات ہم نے خط سے شروع کی تھی کہ آئیڈیل ٹائم ہے, عمران خان نے جو خط لکھا ہے سر اس کمیشن بنائے خط اور میں عمران خان انہیں جوانوں کی شہادت کا ذکر ہے, انہیں پالیسیز کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے وائس آف امریکہ یہ کوٹ کرتا ہے کہ 1000 پلس جو ہیں وہ نوجوان شہید ہوئے ہیں 2024 میں. سر یہ بڑی 9-10 سال ریکارڈ ٹوٹا ہے, لیکن میں نے حکومت کی ایک بار بھی ایک دن بھی مجھے سنجیدگی نظر نہیں آئی. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 18-24 جوان شہید ہوئے ہوں اور اچانک شہباز شریف نے کوئی اجلاس بلا لیا ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو طلب کر لیا ہو, کوئی ایسا شہباز شریف کا بیان آیا ہو جس سے مجھے لگا ہو کہ اس کو فکر ہے کہ ہمارے 18 جوان 20 جوان 26 جوان شہید ہو گئے. میں نے آج تک حکومت کی 1% بھی سنجیدگی نہیں دیکھی. میں نے پورا حکومت کا فوکس, حکومت کے اداروں کا پورا فوکس جو میں نے دیکھا ہے وہ عمران خان, تحریک انصاف, عوام, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, عدالتیں, آزاد ججز, حلف سے وفا کرنے والے ججز, درست بات کرنے والے, حقائق بیان کرنے والے, سب یہ ٹارگٹ ہے. میں نے آج تک حکومت کی ایک بار بھی یہ سنجیدگی نہیں دیکھی کہ کبھی دہشت گردی کے اوپر انہوں نے کوئی سنجیدہ اپنا لائے عمل دیا ہو, یا مجھے ان کی کوئی پریشانی نظر آئی ہو, ان کے چہروں پہ دکھ, تکلیف اور درد میں نے محسوس کیا ہو شہداء کے اوپر. ایسا نہیں ہوا. آج آپ سپریم کورٹ میں تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ فتح ہو چکی ہے, اور دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ان کو ایک ویسے یہ لگتے آرمی چیف ہی ہیں جس دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب کو نا ایک کریڈٹ دینا چاہیے, اور وہ کریڈٹ یہ ہے کہ وہ پہلے ہم ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ وہ چھپ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ کل انہوں نے کھل کے آن کر لیا کہ جو کچھ اسلام آباد کورٹ میں ہوئے میں نے کرایا. یہ اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کھل کے آئیں نا, آپ کیا پیچھے بیٹھ کے عدلیہ کے اوپر جو وار ہو رہے ہیں اس میں آپ سہولت کاری کر رہے ہیں. لیکن اب آپ کو یحییٰ افریدی صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کل کھل کے آن کیا کہ ہاں یہ انہوں نے کرایا اسلام آباد کورٹ میں, اور ہاں وہ یہ کر رہے ہیں, اور ہاں یہ وہ کریں گے. تو اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ 5 ججز کا کیا بنے گا جنہوں نے خط لکھے تھے جو کہہ رہے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, وہ کدھر گئے؟ دیکھیں وہ ججز جو ہے نا ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہ ججز ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ججز کھڑے رہیں گے, اور اللہ کرے وہ کھڑے رہیں. اور یہ سب سے زیادہ فکر بھی ان ججز کے حوالے سے ہے. میں آپ کو بتاؤں ایز اے پاکستانی, ایز اے کورٹ رپورٹر, مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ محسن اختر کیانی صاحب, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, جہانگیری صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب, بابر ستار صاحب, سمن رفعت امتیاز صاحبہ کہیں یہ ریزائن نہ کر دیں. یہ مجھے مالک صاحب نے کل ہمارے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ کوشش کریں ان سے ریزائن لینے کی, اسی لیے ٹائم کیا جا رہا ہے. بالکل, تو اللہ نہ کرے کہ وہ ریزائن کریں, اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ آخری امید ہے پاکستان کی. یہ ججز بھی نہ رہے, اور سپریم کورٹ میں جس طرح سے عائشہ ملک صاحب ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, شاہد وحید صاحب ہیں, عقیل عباسی صاحب ہیں, ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں, یہ ججز ہیں جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ججز نہ رہے تو پھر تو پاکستان میں مطلب آپ ابھی تو چلے ایک امید ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پاکستان پر, اور یہ ختم ہوگی. اور جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آنے والے چابی والے کھلونے ہیں یہ ختم ہوں گے, اور یہ چابی والے کھلونے جو ہیں ان کی تقریر کلعدم ہوں گی, ان کو فارغ کیا جائے گا. یہ ابھی امید ہے, اور اگر یہ ججز بھی ریزائن کر گئے پھر یہ امید بھی آپ کے پاس ختم ہو جائے گی. فتح ہو جائے گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. دیکھیں یہ ٹرم تو یوز ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ کو فتح کر لیا گیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب تک اس عدالت میں محسن اختر کیانی صاحب, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب, بابر ستار صاحب, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, سمن رفعت امتیاز صاحب موجود ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ فتح نہیں کر سکتے. آپ ایک عامر فاروق تو کیا 10 عامر فاروق بٹھا دیں, آپ ایک سرفراز ڈوگر تو کیا 50 سرفراز ڈوگر بٹھا دیں, آپ کئی سومروز لے آئیں, آپ کئی جج آصف لے آئیں, آپ کئی اعظم خان لے آئیں, آپ کئی لا کیوں رہے, کیوں جج لا رہے؟ صرف ان ججز کی انا کو توڑنے کے لیے, عدالت کو کنٹرول کرنے کے لیے, کورٹ پیکنگ کے لیے لا رہے. سر جو جج لا رہے ہیں وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے, ان کا بھی ضمیر ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہے, ان کی بھی مستقبل ہے, وہ کیوں کسی کے شام پہ جس بھی جج کا ضمیر ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. جس بھی جج کا ضمیر زندہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کی عدالتوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو پہلے ہیں ان کو بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مجبور کیا جا رہا ہے ریزائن لینے کے لیے, اور جس کے بھی ضمیر زندہ ہوگا نا, جس کے اندر اگر
1% بھی ایسے جراثیم ہے کہ اپنے حلف سے وفا کر سکتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. 26 ترمیم کے تحت وہ جج کبھی جج نہیں لگ سکتا, کبھی وہ وکیل جج نہیں لگ سکتا جس کے جسم میں, جس کے خون میں 1% بھی ایسے جراثیم موجود ہوں کہ اپنے حلف سے وفا کر سکتا ہے. 26 ترمیم کے مطابق وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. صدیق جان صاحب آخر میں بتا دیں, عمران خان کے پاس کوئی طرف کا پتہ بچتا ہے یا آخری تھا آرمی چیف کو خط؟ اور عمران خان یا آرمی چیف کو خط تو کوئی ان کا کارڈ یا پتہ نہیں ہے, نظر آ جائے گا مارچ کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا. بڑا کچھ ہونے والا ہے 30 مارچ کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا, بڑا ہونے والا ہے, مزہ آئے گا آپ کو, مصروف ہو جائیں گے آپ. سیاسی کیوس تو نہیں بڑھ جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں مصروف ہو جائیں گے آپ 30 مارچ کے بعد. عمران خان آپ کو ایکٹیویٹی دے دے گا, سڑکیں آباد ہوں گی, کوریج آپ کو بہت کرنی پڑے گی, میراتھن ٹرانسمیشنز آپ کو کرنی پڑیں گی. 8 فروری کا تو وہ جنید اکبر صاحب نے کہا ہے صرف جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. ہاں یہی ہے. اور 8 فروری کو حکومت کا کیا پلان ہے اس پہ پھر کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جنید اکبر اور علی حمزہ کو ناکام کرنے کے لیے بہت سے پس پردہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر سے, اور بڑے نام, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جنید اکبر کو اور علی حمزہ کو ناکام کیا جائے, کیونکہ ان کی کامیابی چابی والے کھلونوں کے کریئر کا اختتام ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ علی حمزہ اور جنید اکبر کو ناکام کیا جائے, اور بہت سٹرونگ کوششیں شروع ہو گئی ہیں. کچھ پی ٹی آئی کے پنجاب کے رہنما کے پی کے وہ بہت سے لوگوں سے رابطہ کرنے لگ گئے ہیں اور آپس میں کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ وہ جو ان کے گروپ کے شمار ہوتے تھے, جو ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سکسیزفل ہو گئے تو پھر ٹکٹیں ان کی مرضی کی ملنی ہیں, پھر تم لوگ فارغ ہو, تو لہٰذا انہیں ہم مل کے ناکام بنانے ہیں. اور پوری کوشش کی جائے گی, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ علی حمزہ اور جنید اکبر ناکام ہو. ان کا فیصلہ کر دیں گے مارچ تک عمران خان جیل سے؟ عمران خان, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنید اکبر اور علی حمزہ کس حد تک عمران خان کے ساتھ جس طرح سے اس وقت وفاداری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہتے ہیں. اگر وہ وفاداری سے ڈٹے رہے تو وہ چابی والے کھلونے جو ہیں وہ سارے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے, ان کے سہولتکار, ان کے ہینڈلرز بھی فارغ ہو جائیں گے, اور اگر کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو یہ خود بھی مارے جائیں گے سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے, ان کا کام یہ ہے جنید اکبر کا اور علی حمزہ کا کہ جو حقائق ہیں وہ جا کے بتائیں. علی حمزہ جا کے بتائے عمران خان کو کہ پنجاب کے کتنے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو کئی ماہ سے حلقوں میں نہیں گئے. کون ہیں جو حلقوں میں تو جاتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھے جاتے ہیں, عوام میں نہیں نکلتے. کون ہیں جو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے. کون ہیں جن کا سوشل میڈیا خاموش ہے. کون ہیں جو اپنے حلقوں کی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو یہ باتیں اگر جا کے وہ بتائیں گی تو ٹھیک ہے, نہیں بتائیں گی تو ان کا انجام وہی ہوگا جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگوں کا ہو چکا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.